عرب سرزمین پر قابض صہیونی ریاست نے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک پر اقتصادی عزاداری قائم کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ دور کے ریلوے لائن کی بحالی کے منصوبے پر کام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس شرمناک منصوبے کا مقصد مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کو یہودی ریاست کے ساتھ تجارتی ڈور میں باندھنا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی وزارت نقل و حرکت نے اکتوبر 2016 میں اردن سرحد سے 5 کلومیٹر کی مسافت پر واقع مقبوضہ علاقے بیسان تحیفہ کے درمیان حجازی ریلوے ٹریک کی جگہ ریلوے لائن بچھانے کے منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اردن کے بعد اسرائیل اسے 2 مزید اہم عرب ممالک لبنان اور شام کی سرحد تک بچھائے گا۔ دوسری جانب اس ریلوے لائن کو اردن کے ساتھ ملحقہ فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے الکرامہ کراسنگ تک ٹریک بچھانے کا کام ہوگا۔ بیسان کو اسرائیل ایک بین الاقوامی معیار کا ریلوے اسٹیشن جبکہ اس ریلوے ٹریک کے ذریعے ملائے ہوئے حیفا میں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانے کے لیے پر امید ہے۔ حیفا انسٹیٹیوٹ کے انجینئر یوسف جبارین نے بتایا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد اسرائیل کا مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک پر اقتصادی عزاداری قائم کرنا ہے۔ یہ پرانا یہودی منصوبہ ہے اور یہ اردن، لبنان اور شام تک محدود نہیں ہے بلکہ اسرائیل اسے سعودی عرب، وہاں سے عراق، ایران اور پاکستانی بلوچستان تک دراز کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس کے لیے عرب ممالک کو راضی کرنے کے لیے اسرائیل خفیہ سفارتکاری کر رہا ہے، جبکہ عرب ممالک کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے اسرائیل اسے حجاز ریلوے کے احیاء کا نام دے رہا ہے تاکہ یہودی ریاست کو دمشق اور مدینہ منورہ کو ایک دوسرے سے ریلوے ٹریک کے ذریعے ملانے میں کامیابی حاصل ہو۔ عرب ذرائع ابلاغ نے تحقیقاتی ماہرین کی ایسی رپورٹیں شائع کی ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کا اس سے بھی زیادہ گھناؤنا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اسرائیل سی پیک منصوبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی خواہش رکھنے والے عرب ملکوں کو یقین دہانی کرا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اقتصادی ترقی کا راز حجاز ریلوے میں پنہاں ہے، لہٰذا عرب ممالک اگر اقتصادی ترقی چاہتے ہیں تو انہیں خلیج عرب کے پار سی پیک سے نظریں ہٹا کر اسرائیلی منصوبے میں شامل ہونا ہوگا۔ اسرائیل کا حجاز ریلوے ایران اور بھارت کے مشترکہ چابہار پورٹ منصوبے کی طرح سی پیک کے کثیر الجہات فوائد کو کم کرنے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی دوسری سازش ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل نے ایک ایسے وقت میں یہ سازشی منصوبہ شروع کر دیا ہے جب پاکستان کے اہم دوست ملک سعودی عرب نے سی پیک منصوبے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور سفارتی سطح پر اردن، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں کو بھی اس منصوبے کی افادیت پر قائل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسرائیل نے اس گنونے منصوبے کا آغاز اردن، شام اور لبنان کی سرحد سے کرنے کی تیاری کی ہے تاکہ سعودی عرب کی جانب سے ان ممالک کو سی پیک کی حمایت پر آمادہ کرنے کی مہم ناکام ہو۔ عرب خبر رساں ٹی وی چینل نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے خفیہ سفارتکاری کے ذریعے سعودی عرب، اردن، مصر، شام اور لبنان کی حکومتوں کو حجاز ریلوے کی بحالی کے لیے یہودی منصوبے میں شرکت پر آمادہ کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی اتھارٹی برائے پورٹ اینڈ ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ 2011 کو شامی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے بین الاقوامی تجارتی کمپنیوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز مقبوضہ حیفا کی بندرگاہ کو بنا لیا ہے۔ واضح رہے کہ حجازی ریلوے ٹریک کا منصوبہ سن 1900 میں عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں شروع ہوا تھا اور 1908 میں مکمل ہونے والی لائن نے مدینہ منورہ اور دمشق کو آپس میں ملا دیا تھا۔ پھر 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہی برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ نے حجاز کے عرب قبائل کو عرب نیشنلزم کے نام پر اکسایا، جنہوں نے پہلے مرحلے میں اس پٹری کو تباہ کر دیا جس سے عثمانی فوجوں کو شدید نقصان ہوا اور یوں حجاز مقدس یہودی ریاست کے بانی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو